بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ جی ہاں، اگر آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل بھی دینی پڑے گی۔ ہمارے بھائی سعید نے اسی سلسلے میں ایک اہل حدیث عالم صاحب سے گفتگو کی۔ اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ان کی شروعات، ان کا جو وجود ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے ہے۔ تو بھائی سعید صاحب نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں 10 ایسے علماء کرام کا نام بتا دیں جو انگریز دور کے ہوں، آپ کے آبا و اجداد میں سے ہوں، اور انہوں نے صرف اپنی کتاب میں قرآن اور صحیح احادیث لکھی ہوں۔ عالم صاحب گڑبڑا گئے، پریشان ہو گئے۔ آئیے آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خلیل اللہ صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی میرا نام سعید ہے۔ جی بولیے۔ جی ایک ذہن میں دو باتیں تھی۔ ایک تو یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ کتابوں پہ بڑا اشکالات اٹھایا جاتا ہے کہ تیری کتاب میں یوں لکھا ہے، تیری کتاب میں یہ لکھا ہے، اور خصوصاً دیکھتا ہوں کہ انگریز دور کی جو کتابیں ان پر زیادہ اشکال اٹھایا جاتا ہے، اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہتا تھا کہ جب انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوگی اس دور میں، تو کیا آپ مجھے کچھ 10 علماء کے نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں صرف قرآن اور صحیح حدیث لکھا؟ جی میں سے پہلے آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ عالم ہوں، تو میں نے سوچا کہ ایک عالم سے اس کے مسلک کے بارے میں اسٹڈی کرنے ایک سوال کر لوں۔ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے۔ آپ کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کر لوں؟ نہیں، آپ میرے سوال بنتا ہی نہیں ہے جواب، میرے سوال کا جواب دینا چھوڑ کر مجھ سے ہی سوال کرو گے تو پھر میرا فون کرنے کا کیا فائدہ؟ وہی، کیونکہ کچھ جوابات ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن تو کہتے ہیں عالم سے پوچھو، میں عالم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اب مجھے جواب کا مطالبہ ہے۔ سوال پہ سوال ہے کہ بحث کے طریقے ہیں کہ سوال پہ سوال مارنا۔ اگر کوئی انسان مسلک کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو عالم کو یہ چاہیے کہ اس کے سوال کا پراپر جواب دے۔ بے شک صحیح بات ہے آپ کا، جی آپ کی بات جو ہے بالکل حق ہے۔ جی، تو آپ 10 علماء کے نام دے دیں، انشاءاللہ میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ کو اس دور کے جو ہے ایسے علماء چاہیے؟ اہل حدیث، مطلب کہ اہل حدیث کے؟ جی جی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے نا ہم قرآن اور صحیح حدیث کے سوا کچھ نہیں مانتے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف دعویٰ ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے کام کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، جب آپ ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیں تو ہم آپ کے سوال کا جواب کیوں دیں؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے فون کر کے سیدھا آپ سے سوال پوچھا نا، میں نے آپ سے یہ تو کہا نہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا اور یوں کرنا یوں کرنا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ دے دیجیے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو میں فون رکھ دیتا ہوں، تو دے دیجیے، ان لوگوں کا نام سنائیے، میں لکھ لیتا ہوں۔ بالکل میرے پاس جواب ہے، لیکن جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے تب تک میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ کہاں سے اصول نکالا آپ نے؟ یہ اصول کہاں سے نکالا؟ جی، آپ نے یہ اصول کہاں سے میں نے تو قرآن پڑھ کے بھی سنا دیا کہ عالم سے سوال جواب دے دیں؟ میں نے تو آپ کو قرآن سنایا کہ عالم سے سوال کرو، اب عالم خود ہی ہم سے سوال کرنے بیٹھے تو پھر ہم قرآنی اسلوب سے تو ہٹ گئے نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا اور سوال کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دیتے نا، بھائی یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقے نہیں تھے جو آج ہیں، اسی لیے تو میں مطلب حنفی نہیں تھا، مطلب شافعی نہیں تھا، حنبلی نہیں تھا، مالکی نہیں تھا، بخاری بھی نہیں تھی، مسلم بھی نہیں تھی، ابو داؤد بھی نہیں تھی، سب کا انکار کر دو۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک دین تھا، دین حق۔ ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں نا، تو جو چیزیں نہیں تھی اس کا انکار کر دینے کا کیا؟ تو پھر بخاری کا انکار کر دو، ابو داؤد کا انکار کر دو۔
جی اگر تو اس کے اندر کوئی یار گول گول گھوم کے ہم وہاں پر نہیں جانا چاہتے. میں نے آپ سے ایک سمپل سوال پوچھا کہ اہل حدیثوں نے قرآن حدیث سے, آپ نے کچھ نہیں پوچھا, آپ تو بول رہے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں پوچھنا چاہتے ہو بھائی؟ آپ عالم ہو, ایک عام لڑکے نے آپ کو فون کر کے پوچھا ہے, ہو جائے تو جواب بھی انشاءاللہ دے دیں. پہلے آپ اپنا جواب دیں پھر مجھ سے سوال کریں نا, تب مزہ آئے گی. نہیں آپ میرا سوال سے مطلب آپ دوڑنا چاہتے ہو, اس لیے آپ بات ادھر ادھر لے جانا چاہتے ہو. ہم کہیں نہیں دوڑیں گے. تو آپ جواب دے دو نا سیدھا, انشاءاللہ میں سن لیتا ہوں, بات ہی ختم. آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہو آپ؟ ابو زید ضمیر صاحب کا بھی یہی آبجیکشن رہتا ہے, کوئی نے فون مار کے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں ایک سوال پوچھتا ہوں, سیدھا اس کا جواب دو. میں مانتا ہوں کہ ابو زید ضمیر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, سیدھا ایک سوال پوچھا جائے سیدھا اس کا جواب دینا چاہیے. ادھر ادھر پنچایت گول گول مت کرنی ہے. نہیں گول گول کچھ نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس اتنا دیکھو بیلنس بھی نہیں ہے, میں ممبئی سے فون کر رہا ہوں. ہاں تو پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے دو بھائی. یہ نام سنا دو 10 کے, ختم ہو جاتی, میں فون رکھ دوں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیسے ہوگا یار؟ میں آپ سے پوچھوں گا ٹیچر سے, کوئی بچہ پوچھتا ہے ٹیچر دو کتنے ہوتے ہیں, ٹیچر کہتی ہے بیٹا 4 ہوتے ہیں, بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. اب ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پوچھے میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, میں تجھ سے یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ بیوقوفی بات ہے. اہل علم کا یہ شعبہ نہیں ہے, اہل علم کا یہ شعبہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی پنچایت میں آدمی کو گول گھمائے. علماء کا جو ہے کام یہ ہے کہ کوئی اگر عام لڑکا سوال کرے سیدھا اس کا جواب دے. جی ٹیچر نے جو 2 اور 2 کے 4 ہونے کا جو جواب دیا, مثالوں پہ آپ مت جائیے نا, میں آپ کو مثال دیا, آپ اپنا جواب جب آپ نے مثال دی تو مثال بھی تو سن لی تھی آپ نے, مثال دی ہے, مثال کا کیسا فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے. ویسے ہی میں جب سوال کر رہا ہوں تو میرا فوراً جواب دے دیجیے نا اسی طرح. پہلے ہمارے سوال کا بھی آپ جواب دینا ہوگا. آپ پہلے میں نے آپ کو پہلے سوال کیا ہے تو طریقہ یہ پہلا میرا جواب مجھے ملے. ہاں میرے بھائی جواب دے دیجیے. سوال کیا ہے اور آپ کے سوال کا جواب ملے گا, لیکن اس وقت تک نہیں ملے گا جب آپ ہمارے سوال کا جواب. چلو بھائی پھر ایسا ہے کہ مطلب میں نے فون کر کے کچھ میرے کو لگ رہا ہے سینس نہیں بن رہا ہے. ایک سوال کا سمپل جواب چاہتا تھا, 5 منٹ ہو گئے, 15 20 50 لوگ کے آپ نام سنا دیتے مجھے, میں تو صرف 10 کے مانگا. ہاں میں آپ کو سنا دیتا, لیکن کیا سنا دیجیے نا, پھر بات وہیں ختم ہو جائے گی نا. نہیں ہوگی. ارے کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نام لے لو گے, میں دیکھ لوں گا کہ بھائی ان کی کتابیں قرآن اور صحیح حدیث کے موافق ہے کہ آپ نے یوں ہی کہہ دیا, میں چیک کر لوں گا. تو میں چیک کرنے کے لیے چاہتا ہوں آپ نام لو بھائی, یہ لوگ ہیں, میں پھر آگے مزید ان تحقیق کر کے آپ کو فون کروں گا کچھ دنوں میں. جی کیونکہ میں ایک کلیئر کٹ ایک فیصلہ چاہتا ہوں. آدمی صرف دعویٰ کرے میں قرآن حدیث کو مانتا اور کچھ نہیں مانتا, صرف بول وچن بولتے رہے تو مزہ نہیں ہے نا. پریکٹیکلی اس کا مجھے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے, ثبوت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. کہ اگر میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں تو لازم نہیں کہ وہ جو ہے اس زمانے کے ان علماء کو جو ہے بتائیں. میں کیا بولتا ہوں, اس زمانے کے بھی لوگوں نے تو یہی کہا ہوگا نا, ہم قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہیں مانتے. تو جب انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوگی تو ہم چاہتے ہیں ان کی قرآن حدیث والی کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں. طالب میں آپ کو بتاؤں کیا, میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, تھوڑا اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. میں آپ کو جو سوال کیا ہے مجھے جواب, سوال کا جواب دے رہا ہوں. کوئی سوال کا 2 ہی جواب بنتا ہے, سوال کا جواب دے رہا ہوں, سوال کا 2 ہی جواب بنتا ہے, سوال کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں بتاتا ہوں سوال کا جواب دے رہا ہوں. سن لیا, آپ ریپیٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. سن لیا کتنی بار؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. 6 بار بول دیا, اتنے ٹائم میں 6 لوگوں کے آپ نام لے لیں. جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. 7 بار بول دیا آپ نے, 7 لوگوں کے نام. ٹھیک ہے, 100 بار بولوں گا لیکن بات سے نہیں مکروں گا. چلو بات بتا رہا ہوں نہیں, میرے خیال سے آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ آپ دے دیتے فوراً. اور ایک آپ نے میں نے آپ کی ایک بات سنی, جو زیادہ تر اہل حدیث بولتے ہیں, دوسرے پہلو پہ آتے ہیں. اہل حدیث بولتے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے جو قرآن حدیث سے جو بات بولتا ہے, اور اس کی بات نہیں مانیں گے جو قرآن حدیث سے نہیں بولتا ہے, چاہے وہ شیطان بھی ہو, اس کی بات ہم مان لیں گے. لیکن بھائی بالکل, اگر شیطان کی بات پہ بھی قرآن ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ کی, میں یہ 1000 اہل حدیثوں کے منہ سے سن چکا ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اپنے آپ کو کہتے ہیں لوگ اہل حدیث, اور اصول اہل حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں. اہل حدیث کا تو یہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, ایک میں سن رہا تھا انور بھائی کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے, کہ ہم یہ دیکھیں گے بولنے والا کون ہے, بولنے والا کیا بولتا ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے بولنے والا کون ہے. اور محدثین کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے بولنے والا کون ہے. اگر وہ کذاب ہے تو اس کی بات نہیں لی جائیں گی. تو آپ تو اصول حدیث کے مخالف چل رہے ہو. محدثین تو دیکھتے ہیں اگر کذاب ہے اس کی بات ہی نہیں لی جائے گی, چاہے وہ حدیث پڑھے کچھ بھی پڑھے, بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہ کہے گا بھائی فلاں فلاں حدیث ہے, ہم نے دیکھا راوی کذاب ہے, ہم قبول نہیں کریں گے.
تو آپ علماء دین ہیں، آپ امت میں ایسی بات نہ چلائیں جو اتنے بڑے محدثین کے قاعدے کو توڑتی ہو، خود ضابطہ اصول نہ نکالیں، محدثین کے اصول و ضابطے کے مطابق آپ اپنی بات رکھیں، انشاءاللہ عوام جو ہے گمراہ ہونے سے بچ جائے گی، یہ میری آپ سے درخواست ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. بالکل بات کریں گے انشاءاللہ. 10 علماء کے نام مل جائے انشاءاللہ میرے نمبر پہ کال مار کے مجھے بتا دے گا. اوکے، الحمدللہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک آپ ہمارے سوال کا جواب نہ دیں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ باہر آ کے لنچ بریک میں آپ کو کال کیا تھا. انشاءاللہ کسی دن کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اگر میری کوئی بات بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں صرف چاہتا ہوں کہ نہیں ہم کسی بات کو برا لگانے والے نہیں ہیں. نہیں، کیونکہ میں نے آداب سے بات کی، نہ آپ کو برا بلا بولا، نہ گالی، نہ بکواس، نہ فضول باتیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر بات ہو تو مزہ آتی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی میں آفس میں جا رہا ہوں، آپ سے لڑکا ہوں، میرا نام سعید ہے، آپ سیو کر لیں. انشاءاللہ کبھی کسی ٹاپک پہ فرصت سے بات کریں گے. اللہ آپ کو انشاءاللہ صحیح دین کی سمجھ دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو آپ کی عمر میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. اللہم آمین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.